غار ثور مکہ معظمہ کی دائیں جانب 3 میل کے فاصلے پہ ثور پہاڑ میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو 3 دن تک یہاں قیام کیا۔ قرآن میں ہجرت کا بیان کرتے ہوئے جس غار کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اسی لیے انہیں یار غار بھی کہتے ہیں۔ اس غار کا دہانہ اتنا تنگ ہے کہ لیٹ کر بمشکل انسان اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ جبل ثور کی بلندی 759 میٹر ہے، یعنی یہ پہاڑ جبل نور سے 120 میٹر زیادہ اونچا ہے۔ ثور کی چوٹی کا رقبہ تقریباً 30 مربع میٹر ہے۔ غار ثور جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، آپ دونوں حضرات نے 3 روز یہاں قیام کیا، تقریباً 1 میٹر چوڑا ہے، جبکہ اس کا طول 18 بالشت اور عرض 11 بالشت ہے۔ اس کا چھوٹا دہانہ تقریباً نصف میٹر کھلا ہے، جبکہ غار میں سیدھے کھڑے ہوں تو سر چھت سے لگتا ہے۔ اس غار کو ثور اس لیے کہتے ہیں کہ غار میں چونکہ ثور بن عبد مناف آگے ٹھہرا تھا، اسی لیے اسے غار ثور کہتے ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ جب دشمن تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ پہ آ پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق غمزدہ ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول جمعرات کی رات کو مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں مقیم ہوئے۔ 3 راتیں یعنی جمعہ، ہفتہ، اتوار کی راتیں غار میں قیام فرمایا۔ پھر وہاں سے پیر کی رات 5 ربیع الاول کو عازم مدینہ ہوئے۔ ایک قول کے مطابق غار ثور والے پہاڑ یعنی جبل ثور پر ہی سب سے پہلا قتل ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ المواہب اللدنیہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا جبل ثور ہے۔ ہجرت کی رات سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے غار کو صاف کیا تاکہ کوئی موذی چیز اندر باقی نہ رہے۔ بعد ازاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور باذن الہی غار کے دہانے پہ مکڑی نے جالا تنا۔ جب مشرکین مکہ نشان شناسوں کی مدد سے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے اور نشان شناس نے کہہ دیا کہ قدموں کے نشان یہیں تک ہیں، اسی غار میں ہوں گے، تلاش کرنے والی پارٹی نے جب غار ثور کے دہانے پہ مکڑی کا جالا دیکھا تو نشان شناس کو بے وقوف گردانا اور کہا، اگر اس غار میں کوئی داخل ہوا ہوتا تو کیا یہ مکڑی کا جالا باقی رہ جاتا؟ غار ثور اسلام کے تاریخی مقامات میں سے نہایت مبارک مقام ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول دیگر ایام میں بالعموم اور عمرہ و حج کے موقع پہ بالخصوص اس مقدس مقام کی نہ صرف زیارت کرتے ہیں بلکہ یہاں نوافل وغیرہ ادا کر کے خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔